کے اندر کوئی غرور نہیں، نہ ہی کچھ اور جسے کوئی بھی توڑ سکتا، لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ سامنے سر جھکا اپنی ہار مان لیتی تو میں ایک نہ ایک دن باہر کھانے چھوڑ دوں. آخر پاگلوں والی حرکتیں جو کرتی ہوتا. کون سی پاگلوں والی حرکتیں میں نے کی ہیں؟ ہضوم میں چلاتی ہوں، اپنے بال نوچتی ہوں، کیا کرتی ہوں میں؟ مجھے بتاؤ نا. بال کیوں نوچو گی؟ بال تو پرانے زمانے کے پاگل نوچتے ہیں. سب لڑکیاں تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوتی کسی بھی ظلم کے خلاف بغاوت کر سکیں. بغاوت کرنے کی ضرورت کیا تھی کرن؟ تمہاری تو سگی امی تھی نا، وہی تو کہہ رہی ہوں، اپنی سگی ماں تھی. بعض دفعہ والدین کی گئی مکاریاں اور چالاکیاں جو ہیں وہ اولاد کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر ان کا بھگتان اس اولاد کو بھرنا پڑتا ہے. یہی سب کچھ جو ہے یہ کرن کے ساتھ ہوتا ہے. اب کرن بیچاری بچی ہے، اس کو کیا پتا جب اس کی ماں ستارہ سے نفرت کرے گی، حالانکہ ستارہ کے والد کا بزنس، اس کی دکان، اس کا شوہر سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اچھی روزی کھا رہے ہیں اور عیش کر رہی ہے. انہی بچوں کو، انہی یتیم بچوں کو یہ بے آسرا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب دیکھیں جس مرد کے ساتھ، جس 2 بچوں والے آدمی کے ساتھ 3 بچوں والا ہے شاید وہ، جو کہ باہر کے ملک میں رہتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے ایک شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایشو تو اس مرد کے اندر بھی ہوگا نا، سارا کا سارا قصور عورت کا تو نہیں ہوگا. اور ایسے مرد کے ساتھ کسی لڑکی کی شادی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کو بھی رسک کے اوپر ڈالنا، کیونکہ جو ایک عورت پہ اعتبار نہیں کرتا وہ دوسرے پہ بھی نہیں کرتا. اور شاہدہ یہی چاہتی تھی کہ ستارہ کی شادی اسی طرح کے شادی شدہ اور 2-4 بچوں کے باپ سے ہو جائے تاکہ یہ دوبارہ پلٹ کر ہمارے پاس آ نہ سکے اور چلی بھی باہر کے ملک جائے جہاں سے ہم اس کی شکل بھی نہ دیکھیں. اور آج کیا ہوا؟ آج جب وہی رشتہ اس کے سامنے رشتے والی لے کر آتی ہے اس کی اپنی بیٹی کے لیے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ رشتے والی مجھے کیوں اس قسم کا رشتہ دکھا رہی ہے. تو بھئی یہ مکافات عمل ہے. جب تم کسی کی بچی کے لیے اس قسم کا رشتہ ایکسیپٹ کر سکتی ہو تو اپنی بچی کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جب ایک انسان دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ خود اسی گڑھے کے اندر گرتا ہے. اگر کوئی یتیم بچہ بچی یا کوئی ایسا رشتہ دار آپ کے در پہ آ ہی جاتا ہے یا کوئی بہن آ جاتی ہے بھائی کے گھر پہ، تو اتنا برا سلوک نہ کرے ان کے ساتھ کہ آگے وہ آپ کی نسلوں کے اندر سے جا کر نکلے، کیونکہ بچوں کا تو قصور نہیں ہوتا، وہ وہی کریں گے جو ان کے والدین کریں گے. اب کرن اگر ستارہ سے نفرت کرتی تھی یا اس کے ساتھ چالاکیاں کرتی تھی تو یہ سارا کچھ اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا. اسے کسی نے پڑھایا نہیں تھا کسی کتاب میں کہ بیٹا تم نے جو ہے نا ستارہ کے ساتھ اس قسم کی چالاکیاں کرنی ہے، مکاریاں کرنی ہے. نہیں، یہ اس نے اپنی ماں سے سبق لیا. اب نمی کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہو رہا ہے. قاسم نے اس کو اتنی ذہنی اذیت دی ہوئی ہے کہ اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں. انسان کی اگر کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے نا تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی ذہنی بیماری کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ جسمانی بیماری سے بھی بہت ہی زیادہ بری ثابت ہوتی ہے اس کے لیے. آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہمیں رات رات بھر نیند بھی نہیں آتی، حالانکہ ہم جتنا بھی اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کریں، اس ٹینشن کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، پھر بھی ہم نہیں نکال پاتے. جب تک وہ ٹینشن یا الجھن دور نہیں ہو جاتی تب تک ہم سکون سے رہ نہیں پاتے. اگر کوئی آپ کو کوئی ٹانٹ بھی کر دیتا ہے نا تو وہ بھی آپ کے دل سے نہیں جاتا. آپ کے دل میں بار بار یہی خیال آتا رہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کہہ دینا چاہیے تھا، میں اگر اس کا یہ جواب دے دیتی اور اس کے منہ پہ جواب دے دیتی تو زیادہ صحیح رہتا، میرا بھی دل سکون میں رہتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب یہ نمی اور یہ کرن، یہ دونوں یہی سوچ رہی ہیں کہ ستارہ کتنی خوش قسمت ہے، ستارہ کو تو وہ مل گیا جو ہم چاہتے تھے، حالانکہ ستارہ نے وہ کبھی چاہا بھی نہیں تھا. لیکن میں یہاں پر یہ سمجھتی ہوں کہ ستارہ کو بھی تھوڑا بہت اب عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ سالار کے ساتھ اپنا بیہیویئر ٹھیک کرے. حالانکہ وہ ساری باتیں سن بھی رہی ہے سالار کی کہ وہ کتنا ساتھ دے رہا ہے اپنی بیوی کا. اتنا ساتھ کون ایسا انسان دیتا ہے جو ابھی کماتا بھی نہ ہو ٹھیک طریقے سے؟ تو بھئی وہ ایک جیم ہے، تم اس کی قدر کرو. اگر وہ تمہاری لائف میں نہیں رہے گا تو تمہاری لائف میں اور رہے گا کیا؟ خیر اس کس کے اندر فائنلی ستارہ کو احساس ہوا ہے جب اس نے یہ اس کی ساری باتیں سنی ہیں، ورنہ تو ستارہ کا تو بیہیویئر انبیئریبل ہو گیا تھا. لیکن جو سالار اور اس کے والد طاہر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک بہت ہی برا ریلیشن شپ ہے. سالار جو ہے وہ اپنے والد کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ستارہ اس کے بزنس کے لیے کام کرے. وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ستارہ جو بھی کام کرے، چاہے نوکری کرے، لیکن وہ اپنے بل بوتے پر کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا باپ ایک سازشی نیچر کا انسان ہے. اور ماں میں کہتی ہوں جتنی بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے باپ بیٹے کے بیچ میں، بیٹے بہو سسر کے بیچ میں، تو وہ بڑے آرام سے بیٹھی رہتی ہے اور ایکسپریشنز کو جسٹ نوٹ کر رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ بڑے ہی سکون سے وہ سارے ایکسپریشن نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور بس آبزرو کرتی ہے، اور جب بولتی ہے تو کفن پھاڑ کے ہی بولتی ہے.